اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رمضان المبارک کے 14ویں لیکچر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ ماہ صیام وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے معجزات اور نشانیاں اس میں ہیں۔ جو لوگ ہدایت پانے والے ہیں وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں، جن کے دل مائل ہیں ہدایت کی طرف، خداوند متعال ان کو زیادہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہدایت کی طرف آئیں، اپنے نفوس کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے معاشرے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے نجات دلائیں۔ یہی انسان کا انتہائی مقصد ہے اور نصب العین یہی ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچائے، ہدایت کی طرف جائے اور ہدایت کا نور اپنے دل میں لے کر لقائے پروردگار تک پہنچ سکے۔ آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں خطبہ شعبانیہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبانیہ ایک عظیم الشان خطاب ہے جو ماہ شعبان کے آخری جمعہ کو ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات، اخلاقیات اور انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت، تقوی، توبہ اور اللہ کی رحمت کے موضوعات پر ارشاد فرمایا۔ اب آپ کی خدمت میں اس خطبے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خصوصی رحمت اور بخشش عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کی فضیلت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے اور اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، تقوی اور پرہیزگاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے بتایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ غیبت، جھوٹ اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 4، توبہ اور استغفار۔ خطبہ شعبانیہ میں توبہ اور استغفار کی اہمیت پر زور دیا گیا، تاکید کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان توبہ اور رجوع الی اللہ کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ صدق دل سے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ خصوصاً افطاری کے وقت کی دعا بہت مقبول ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجات کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور خصوصاً افطار کے وقت دعا کرے، وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور خصوصاً ہمیں شیعہ یان حیدر کرار کو تو اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ کس چیز کی دعا؟
باقی دعائیں بھی کرنی چاہیے، لیکن ایک اہم ترین دعا یہ کہ پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کی زیارت سے شرف یاب فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہماری آنکھیں، ہمارا قلب امام کی طرف متوجہ ہو سکے، اور امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ یہ بہترین دعا ہے۔ اور چھٹا نمبر، صدقہ و خیرات کے بارے میں حضور اکرم نے ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے، تشویق کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے اور غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے، لہذا اس کام کو انجام دینا بہت اچھا ہے۔ نمبر 7، قرآن مجید کی تلاوت۔ حضور اکرم نے قرآن مجید کی تلاوت پر زور دیا۔ رمضان مبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے اور اس کے معانی پر غور و فکر کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا وہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو قرآن کی طرف لے جائیں۔ نمبر 8، لیلۃ القدر کی فضیلت۔ خطبہ شباریہ میں لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات میں عبادت کرنے والوں کو بے حد ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ روزہ داروں کے لیے خصوصی انعامات ہیں۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے لیے یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 10، گناہوں سے پاکیزگی۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ ہے۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا احتساب کرتا ہوا روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کرنے والے پہنچ جائیں، ہم اپنا حساب خود کر لیں، اپنا محاسبہ خود کر لیں اور اس کے ساتھ روزہ رکھیں تو خداوند متعال ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صبر و استقامت۔ 11 نمبر ہے صبر و استقامت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ روزہ صبر کا بہترین نمونہ ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ۔ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں اور صبر کے بارے میں بہت زیادہ آیات آئی ہیں، لہذا صبر ایک بہترین تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشکلات وغیرہ پر صبر کریں اور اطاعت اور نافرمانی پر بھی صبر کریں۔ نمبر 12، اخلاقی تربیت۔ یہ صبر و استقامت 11واں نمبر تھا اور 12واں نمبر ہے اخلاقی تربیت۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور معاشرے میں امن و محبت کو فروغ دے۔ یعنی اخلاقی تربیت بہت اہم ترین پہلو ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث اسی لیے کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کروں اور آپ کے لیے نمونہ بنوں، اسوہ بنوں۔ نمبر 13، اجتماعی عبادت کی اہمیت اس میں بیان کی گئی ہے۔ حضور نے تراویح، البتہ یہ تراویح اہل سنت کے ہاں ہے، ہمارے ہاں ہے تراویح، اگر نام دیں یا نوافل نام دیں وہ ہیں، لیکن تراویح جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، مستحب نمازیں ہیں۔ اس میں اس نقطہ کی طرف بتاتا جاؤں کہ مستحب نمازیں ہیں اور ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے۔ یہ کسی نے بدعت رائج کی تھی۔ ہمارے شیعہ میں جماعت کے ساتھ نوافل جس کو تراویح کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اجتماعی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے کہ دعائیں پڑھیں، مناجات کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اجتماعی عبادت میں برکت ہوتی ہے اور اس سے مسلمانوں کے درمیان اخوت و محبت بڑھتی ہے، لہذا مل کر دعائیں پڑھیں، مل کر مناجات کریں اور مل بیٹھیں اور ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اور اس میں 14 نمبر جو ہے
آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنی چاہیے۔ نمبر 15، اللہ کی رحمت کی وسعت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور رحمت عطا فرماتا ہے اور وہ شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ 16 نمبر، رمضان المبارک میں روزہ دار کی دعا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرے۔ یعنی دعا بہت بہترین ہتھیار ہے، یعنی الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے اور عبادت کی بنیاد ہے دعا کرنا۔ قرآن مجید میں دعا کے بارے میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو میرا پروردگار تمہاری پرواہ تک نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی تڑپ بیان کرنی چاہیے۔ جب تک بچہ ماں سے رو کر دودھ نہ مانگے، ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے، اس کے اندر تڑپ ماں کو محسوس ہو جاتی ہے۔ البتہ خدا ہماری تڑپ کو جانتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ تڑپ پیدا کریں اور میری محبت پیدا کریں۔ جب زیادہ تڑپ اور محبت اور ولولہ اور جوش آتا ہے تو انسان گڑ گڑاتا ہے، تضرع کرتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور خدا کے رحمت کا خواستگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا ہے بہترین چیز ہے۔ ہمارے اندر، ہمارے تشیع میں بہت زیادہ خزانے ہیں دعاؤں کے، ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے ائمہ اطہار علیہ السلام دی، ایسے 14 پاکیزہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ جن کا قول، فعل اور کردار ایک ہی ہے، اور سب کا قول و فعل و کردار قرآن مجید کے عین مطابق ہے، وحی الہی کے عین مطابق ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے تو وہ فقط ان کی ذات تک نہیں بلکہ ان کے جو جانشین ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی وما ینطق عن الہوی کے بغیر کلام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ مرضی الہی کے تابع ہیں۔ لہذا ہمیں ان دعاؤں کے مجموعہ کی طرف غور کرنی چاہیے۔ دعا افتتاح ہے، دعا صباح ہے، ماہ رمضان کے ہر دن کی دعا ہے، ہر رات کی دعا ہے، دعائے عہد ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے کمیل ہے، مناجات 15 ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں، امیر کائنات کی مناجات ہیں، سب ائمہ کی مناجات ہیں اور دعائیں ہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کے خزانے سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سجانا چاہیے، اپنے قلوب کو سجانا چاہیے ان دعاؤں کے، ان فیض اور برکت سے۔ اور ہم دعا گو ہیں، خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں اپنے ذکر کا مزہ چکھا، اذقنی حلاوت ذکرک، پروردگارہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے ذکر کا مزہ چکھا دے۔ پروردگار ہمیں اپنے قریب کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، محو کر دے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما، بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔